میرے گھر کی زمین. سبحان اللہ. اونچی آواز سے سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان کو 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر میں زیارت ہوئی ہے. اور بعض روایتوں میں آیا کہ 35 مرتبہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر میں اپنا دیدار کروایا. سبحان اللہ. کتنی مرتبہ؟ 35 مرتبہ حضور نے ظاہر میں دیدار کروایا ہے. اور حضرات، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں ہیں اور میرے اور آپ کے آقا مدینہ طیبہ میں ہیں. سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہہ دو میرے آقا مدینے میں ہیں اور علامہ جلال الدین سیوطی کہاں ہیں؟ بولو نا. مصر میں ہیں. تو اب علامہ جلال الدین سیوطی کو نبی کریم علیہ السلام نے ظاہراً اپنا دیدار 35 مرتبہ فرمایا. اب سوال یہ علامہ بہت سارے جو ہے علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے اور محدثین نے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے خود بھی یہ لکھا ہے. لیکن اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی کو 35 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی. ظاہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اب ہم سوال یہ کرتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی کے ماننے والوں سے اور ان سے بھی کہ علامہ جلال الدین سیوطی مصر میں ہے اور ہمارے آقا مدینے میں ہیں، اب دیدار کیسے ہوا؟ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ علامہ جلال الدین سیوطی کی نظروں سے، آنکھوں سے پردے اٹھ گئے تھے اور انہوں نے ظاہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر میں رہ کر کے مدینے میں دیکھ لیا، تو اب ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اگر امتی کی آنکھوں سے پردے اٹھ سکتے ہیں، وہ مصر میں رہ کر رسول کائنات کو مدینہ طیبہ میں ظاہر میں دیکھ سکتے ہیں، اگر امتی کے پردے اٹھ سکتے ہیں تو کیا نبی کے پردے نہیں اٹھ سکتے کہ وہ مدینے میں رہ کر ہم غلاموں کا میراث سماعت فرمائے؟ اب اگر یہ سوال پیدا ہو کہ نہیں جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر میں آ کر علامہ جلال الدین سیوطی کو اپنا دیدار کروایا، تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو نبی مدینے میں رہ کر مصر میں آ کر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زیارت کروا سکتے ہیں، دیدار کروا سکتے ہیں، تو وہ آقا مدینے میں رہ کر ہمارا میلاد سماعت نہیں فرما سکتے؟ سبحان اللہ. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں، جس محلے میں، جس مسجد میں، جس علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پڑھا جائے، اس گھر کو اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیر لیتے. سبحان اللہ. نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ رحمت کے فرشتے میلاد کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب ایک فائدہ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ میلاد منانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا وہاں پر نزول ہوتا ہے. تو اب میں آپ سے عرض کروں حضرات کہ میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے یا جائز ہے، کار ثواب ہے؟ پہلی بات آپ سے میں یہ عرض کروں گا، اور دوسری بات آپ سے یہ عرض کروں گا کہ میلاد منانے کے فائدے کیا ہیں، اور تیسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم لوگ میلاد مناتے کیوں ہیں. بس 3 باتیں آپ سے عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لے سارا مجمع. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. تھوڑی دیر کے لیے توجہ آپ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ میں بات کو بہت جلد کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے کیا میلاد آج ہم منا رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی کسی نے میلاد منایا؟ تو آؤ میں آپ کو کسی بریلوی کی کتاب سے نہیں بلکہ اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جو
جو کتاب وہ ہے کہ جو اول سے لے کر آخر تک ہماری رہبر و رہنما ہے، اور یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یاد فرمائیے، کیا یاد فرمائیے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا۔ کیا فرمایا؟ اے محبوب یاد کیجئے کہ جب اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا۔ کون سا وعدہ لیا؟ فرمایا اے رسولوں کی جماعت، جب میں تمہیں نبی بنا کر، جب میں تمہیں رسول بنا کر، نبوت و رسالت کا تاج بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجوں گا، تمہارے کلمے پڑے جا رہے ہوں گے، تمہاری شہرت ہوگی، تمہارا وقار ہوگا، اور اسی دوران جب میرا رسول تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا تمہارے اندر تشریف لائے گا، تؤمنون بھی، تم اس پر ایمان بھی لانا، وَلَتَنصُرُنَّ بِهِ، اور اس کی مدد بھی کرنا۔ سبحان اللہ۔ کیا کرنا؟ لِتُؤْمِنُونَ بِهِ، میرے محبوب پر ایمان بھی لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور جب ضرورت پڑے تو فوج بن کر میرے رسول کی مدد بھی کرنا۔ پھر یہ اقرار لینے کے بعد میرے رب نے فرمایا ٹھہرو، ابھی جواب نہیں دینا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے، کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا اور یقین دلایا مجھے کہ تم نے یہ وعدہ کر لیا ہے، میری بات کو مان لیا ہے، تصدیق کر لیا ہے یا نہیں؟ تمام انبیاء نے جواب دیا، قالوا اقررنا، سب بولے ہاں، بولا ہم نے اقرار کر لیا۔ اب یہاں بس نہیں ہوئی، اللہ نے فرمایا قال فشہدوا، تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، یعنی آدم شیش کے گواہ بن جاؤ، شیش تم آدم کے گواہ بن جاؤ۔ جب ایک دوسرے پر اللہ نے انبیاء کو گواہ بنا دیا تو گواہ بنانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم صرف ایک دوسرے پر گواہ نہیں ہو بلکہ میں رب بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کا میلاد تم نے اکیلے نہیں منایا ہے بلکہ ہم سب نے مل کر کے منایا ہے۔ اچھا حضرات، میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب یاد کیجئے، توجہ میری طرف رکھیں، اے محبوب یاد کیجئے کہ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، اب بتاؤ یہ وعدہ کہاں لیا جا رہا ہے؟ عالم ارواح میں، عالم ارواح میں وعدہ لیا جا رہا ہے، مگر یہاں پر اللہ نے روحوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ کیا محبوب یاد کرو کہ جب اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا، بلکہ یہاں پر فرمایا کہ نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ تو حضرات مجھے کیا لینے دو، اب کچھ آج کل کے ماڈرن دور میں کچھ جاہل مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے۔ یہاں پر میرا رب فرماتا ہے اے محبوب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے، حالانکہ وہ دنیا میں آئے نہیں، ابھی انبیاء نے اعلان نبوت اور رسالت کیا نہیں ہے، تو اللہ عالم ارواح میں فرماتا ہے کہ میں نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی دنیا میں آ کر 40 سال کے بعد نبی نہیں بنتے بلکہ عالم ارواح میں بھی نبی ہوتے ہیں۔ اللہ نے انہیں عالم ارواح میں بھی نبی بنا دیا ہے۔ اچھا یہ کچھ ماڈرن مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، جزاک اللہ، کچھ ماڈرن مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے جی نہیں، نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے۔ اب بتاؤ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انبیاء عالم ارواح میں بھی نبی ہے۔ اچھا ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں، تھوڑا عقیدہ ختم نبوت پہ بھی بات ہو جائے کہ جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا تو بتاؤ اس اجتماع کے اندر سارے انبیاء تشریف لائے یا نہیں لائے؟ سب انبیاء اس مجمع میں تشریف لائے، اور پھر کوئی نبی باہر نہیں رہا،
سارے انبیاء تشریف لائے اور ان کا ذکر قرآن عظیم میں موجود ہے. اب کچھ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تصور کرتے ہیں، بتاؤ معاذ اللہ، سب معاذ اللہ، سارے کہہ دو معاذ اللہ. اگر یہ نبی ہوتا تو اس محفل میں موجود ہوتا، قرآن میں اس کا ذکر ہوتا. ارے نہ اسے جبریل نے دیکھا ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، تو مجھے کہہ لینے دو، پھر میرے نبی کا یہ فرمان ماننا پڑے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، مسجد میلاد النبی زندہ باد. مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ، میرے نبی اسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، عبرانی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا اعلان کریں گے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. سبحان اللہ. اچھا، پھر ایک مقام پر میرے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کانا بعد نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لو کانا عمر ابن خطاب، وہ حضرت عمر ہوتے. اگر میرے حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لو کانا عمر ابن خطاب، وہ حضرت عمر ہوتے. اور دوسرے مقام پر میرے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو عاش ابراہیم، یعنی اگر میرے صاحبزادے ابراہیم زندہ ہوتے تو لکان نبی، البتہ وہ نبی ہوتے. اگر میرے بعد ابراہیم زندہ ہوتے تو البتہ حضور نے فرمایا وہ نبی ہوتے. لیکن اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کو ظاہر میں زندہ رہنے ہی نہیں دیا تاکہ میرا محبوب آخری نبی ہونے کا اعلان فرما سکے. مجھے کہہ لینے دو، اگر حضرت عمر جن کے اندر نبوت کے اوصاف پائے جاتے تھے، میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد ہوتا نبی تو عمر ہوتا یا میرا صاحبزادہ ہوتا. تو اگر میرے نبی کے بعد نہ عمر نبی بن سکے، نہ میرے نبی کے صاحبزادے نبی بن سکے، تو یہ قادیان کا کانا دجال کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا. اور ایک بات میں اور آپ سے عرض کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، تو صحابہ کرام کی اپنی اپنی آراء تھی کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہہ دو سبحان اللہ. خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ نبی جہاں وصال فرما جاتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں وصال ہوا وہیں میرے حضور کو دفن کیا گیا. تو مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں، میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر تم مرزا غلام قادیانی کو نبی تصور کرتے ہو، تم اگر تصور کرتے ہو ارے ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ سب سے اولا جن کا نبی ہم اونچی آواز سے پڑھیں گے، ہمارا نبی سب سے اگر تم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو تو میرے آقا نے فرمایا بقول حضرت ابوبکر صدیق، نبی جہاں پر وصال پا جاتا ہے وہیں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے. اگر تمہارا مرزا غلام احمد قادیانی تمہارے نزدیک نبی ہے تو جہاں لیٹرین میں گر کے مرا ہے وہیں اس کو دفن کیا جائے. سبحان اللہ. ہمارے نبی کی تو شان بہت بلند و بالا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ تمام
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرا نبی دنیا میں جائے گا. اچھا اس سے پہلے بھی ایک جلسہ اللہ تعالیٰ نے منعقد کیا اور اس جلسے کو بالکل مختصر کیا, تمام روحوں کو جمع کیا. اللہ نے فرمایا جبریل عرض کی لبیک یا جلیل, فرمایا جبریل تمام روحوں میں اعلان کر دو کہ میں اپنی توحید منوانے کے لیے ایک جلسہ منعقد کر رہا ہوں. اس جلسے میں ساری روحیں آ گئیں, نیک بھی آئے, اپنے بھی آئے, پرائے بھی آئے, اور اس جلسے میں مشرک بھی آئے, موحد بھی آئے. جب سب جمع ہو گئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے جواب دیا قالوا بلا, ہاں تو ہمارا رب ہے. بس جلسہ ختم ہو گیا. مگر جب باری آئی اپنے محبوب کے جلسے کی, جب باری آئی اپنے یار کے جلسے کی, جب باری آئی آمینہ کے چاند کے جلسے کی, جب باری آئی عبداللہ کے لخت جگر کی جلسے کی, تو بات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, خطاب لمبا ہوتا جا رہا ہے. فرمایا نبیوں میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں, جب میرا رسول دنیا میں جائے گا تم اس پر ایمان بھی لانا, تم اس کی مدد بھی کرنا. بات ختم نہیں ہو گئی. جب تمام نے اقرار کر لیا, قالوا اقررنا, سب نے اقرار کر لیا. جبریل نے عرض کی یا اللہ اب تقریر ختم ہو گئی. فرمایا جبریل نہیں, آج میرے حبیب کا جلسہ ہے, آج اور بات لمبی ہوگی. فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ جب سب نے اقرار کر لیا تو اللہ نے فرمایا ابھی بات ختم نہیں ہے. قال فشہدوا, فرمایا تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. جب ایک دوسرے کے گواہ بن گئے تو میرے رب نے فرمایا ابھی بھی بات ختم ہونے والی نہیں ہے. فرمایا وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ, تم صرف ایک دوسرے کے گواہ نہیں ہو بلکہ میں رب بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. اگر فرمایا فمن تولا, اب بھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. فرمایا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. فرمایا جو لوگ ہٹ جائیں وہی حکم سے ہٹنے والے, جو بات سن کر نہ مانے. یہاں پر بعض نے ترجمہ کیا کہ وہی فاسقوں میں ہے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس وعدے سے ہٹ جائیں وہی حکم سے ہٹنے والے. اب حضرات پتہ یہ چلا, ثابت یہ ہوا کہ میلاد کا جلسہ آج سن 2023 میں محترم جناب عبد الخالق صاحب نہیں بنا رہے ہیں, بلکہ عالم ارواح میں سب سے پہلے یہ جلسہ میرے رب نے بنایا. پتہ چلا کہ میلاد کا جلسہ منانا اللہ رب العالمین کی سنت ہے. بولو کس کی سنت ہے؟ اللہ رب العالمین کی سنت ہے. اور پھر آگے چلو, تمام انبیاء نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا. اگر میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک گننا شروع کر دوں تو 3 گھنٹے کی نہیں بلکہ 3 دن کی ضرورت ہے. المختصر یہ کہ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا ہے, قرآن میں موجود ہے. پھر اس کے بعد آپ آگے چلو, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا میلاد پڑھا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہوا ہے, بتاؤ جی اس سے پہلے کسی نے میلاد منایا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد پڑھا ہے. میرے آقا منبر رسول پر تشریف لائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ ہمارے نسل میں تان کرتے ہیں. وہ امام الانبیاء تشریف لائے, منبر رسول پر آقا جلوہ بار ہو گئے. کہہ دو سبحان اللہ. حضور تشریف لائے, آپ نے آ کر کے پوچھا میں کون ہوں؟ تو سب نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. آگے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو چنا تو مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا. فرمایا پھر ان کے 2 حصے کیے, یعنی عرب و عجم. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے عرب میں رکھا ہے. سبحان اللہ. فرمایا پھر خدا نے قبیلے چنے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا. پھر اس نے خاندان چنے تو مجھے بنو قریش میں رکھا ہے. میرے نبی نے فرمایا میں تم سب میں سب خاندان کے لحاظ سے بھی اور نسل کے لحاظ سے بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہوں. اللہ نے مجھے سب سے افضل بنا کر کے بھیجا ہے. اور ایک اور حدیث ہے, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں نے میرے سامنے اپنا میلاد پڑھا ہے. حضور نے اپنے میلاد کا ذکر کیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی
میلاد کا ذکر کیا ہے۔ اور حضرات اور آگے چلو تو صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ السلام کا میلاد فرمایا، کہہ دو سب سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے بھی حضور کا میلاد منایا ہے، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مفتی صاحب کی جلوہ بار ہے، بہت سی احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے کاشانہ نبوت میں جلوہ بار تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور تشریف لے گئے۔ کیا دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما اجلسنا، صحابہ تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ بھی کہہ دو یا رسول اللہ، بیدار ہو کر کے بولو یا رسول اللہ۔ میرے بعد بڑے عظیم کتاب آپ نے سماعت کرنے میں تھوڑا سا ماحول بنا رہا ہوں، آپ کو گرم کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میلاد سننے کے لیے تیار ہو جائے، اور تڑپ کر کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یہاں تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے آپ جیسا نبی ہمارے اندر بھیجا، اور آپ کے صدقے سے ہمیں اسلام کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ، ہمیں کون جانتا تھا؟ آج ہمارے چرچے عرش اعظم پر ہو رہے ہیں، آپ کے طفیل ہو رہے ہیں یا رسول اللہ، اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بات پر تم مجھے قسم دے سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، قسم کر کے عرض کی آقا ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اس کا شکر ادا کر رہے تھے کہ جس نے آپ کو امام الانبیاء بنا کر رحمت للعالمین بنا کر کے ہمارے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا تھا کہ مجھے تمہارے اوپر یقین نہیں ہے، بلکہ قسم اس لیے لے رہا تھا کہ تم زمین پر بیٹھ کر کے میرا میلاد پڑھ رہے ہو، میری آمد کے تذکرے کر رہے ہو، عرش اعظم پر رب فرشتوں میں تمہاری مفاخرت فرما رہا ہے، کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں یہ ہے جو احسان فراموش نہیں، جن کو میرے نبی کے صدقے میں دین ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، رمضان ملا، میں خود رب ملا ہوں، یہ بیٹھ کر کے میرا شکر ادا فرما رہے ہیں۔ صحابہ تمہارا بہت بڑا مقام ہے۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ صحابہ نے بھی نبی کا میلاد منایا؟ بولو بولو، صحابہ نے بھی نبی کا میلاد منایا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے میلاد کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے اندر جانور ذبح کیے، اور جانور اس خوشی میں ذبح کیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ شکر ادا کرنے کے لیے حضور نے مدینہ منورہ میں جانور ذبح کیے، اور کچھ لوگوں نے کہا جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ تھا، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کا رد فرمایا ہے، اور رد فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ عقیقہ تو ایک ہی بار ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تو اس نے مجھے نبی برحق بنا کر اور رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس شکر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیے، اور سرکار کی یہ امت کے لیے بھی دلیل بن گئی کہ میں نے خود اپنی آمد اور اپنی تشریف آوری پر، اپنے میلاد پر خوشی منائی ہے اور جانور ذبح کیے ہیں، لے میرے غلاموں تم بھی قیامت تک میرا میلاد مناتے رہو۔ تو یہ صحابہ کی بھی سنت ہے میلاد منانا۔ اب حضرات میں آپ سے یہ عرض کروں، وقت بہت مختصر ہے، جس موضوع کو لے کر کے میں آیا تھا ذہن میں اس کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میلاد منانا اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت اور صحابہ کی بھی سنت ہے، اور دیگر جو ہے وہ آئمہ، اولیاء کاملین، صوفیاء کرام بھی نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے آئے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اور شام میں، عراق میں، یمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا آیا ہے، یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ اب بعض لوگ اس کو کہتے ہیں جی شرک ہے۔ اب حضرت یہاں پر جلوہ بار ہے، what do you mean by شرک؟ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو شرک کہتے ہیں نا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو اس کا پارٹنر ماننا،
یا خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تم میری بارگاہ میں اس حالت میں آ جائے کہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دوں گا، اس شرط پر کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ شرک تو نہیں ہے۔ ارے میلاد منا کر کے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جناب والا سب سے بڑے توحید کے ماننے والے ہم ہیں۔ ارے جو پیدا ہو جس کا میلاد منایا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا تو وہ ہے کہ جس کا میلاد نہیں منایا جاتا۔ تو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے، اس لیے ہم نبی کا میلاد منا کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ سب سے بڑے توحید کے ماننے والے ہم لوگ ہیں۔ میلاد منانا شرک نہیں ہے۔ اچھا یہ میلاد منایا بھی کرو سنیو، جھنڈیاں بھی لگایا کرو۔ یہ لوگ اعتراض کرتے رہیں گے، یہ کہتے ہیں جھنڈے لگانے کہاں ہیں؟ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا نا تو 3 جھنڈے لگائے گئے۔ سیدہ آمینہ کیا فرماتی ہے؟ 3 جھنڈے لگائے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ایک جھنڈا نصب کیا گیا۔ تو یہ جھنڈے لگانا آج کی کوئی نئی ایجاد نہیں ہے بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین کی سنت ہے کہ جنہوں نے اس وقت نبی علیہ السلام کی آمد پر جھنڈے لگائے۔ اور پھر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ میں اکیلی تھی، میں نے کہا میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے کہ لمبے لمبے قد والی چند عورتیں میرے پاس تشریف لائیں اور کھڑکیاں بھی بند تھی، دروازے بھی بند تھے، تشریف لائیں اور آ کر کے ان میں سے ایک کہنے لگی میں آسیہ ہوں، دوسری نے کہا میں مریم ہوں، ایک نے کہا میں حوا ہوں، باقی یہ سب ہو رہے ہیں۔ آمینہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آیا ہے بلکہ اللہ نے تیری گود میں نبیوں کا سردار بھیج دیا ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے چند لمبے لمبے قد والی عورتیں ہیں۔ اچھا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے اور حضرت مریم جو عمران کی بیٹی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ قبروں میں تشریف لے گئی۔ اب حضور کی آمد ہوئی تو بتاؤ کہ یہ وہاں تشریف لائیں اور پھر سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کھڑکیاں بھی بند تھی، دروازے بھی بند تھے، یہ اندر تشریف لے آئے۔ تو حضرات جو نبی پیدا ہو تو اپنی ولادت کے وقت میرے مصطفیٰ کی ماں کی خادمہ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کر حضور کے گھر تشریف لا سکتی ہیں، تو وہ نبی آج مدینہ طیبہ سے یہاں تشریف لا کر کے اپنے غلاموں کا جلسہ بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ تو جھنڈیاں لگایا کرو۔ یہ میلاد منانا شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے اور بہت بڑا ثواب اور فائدہ بھی۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں۔ ابو لہب جو بہت بڑا کافر تھا، اس کی مذمت میں قرآن عظیم کی پوری سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اب ابو لہب یہ کافر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت ابو لہب کی ایک غلام تھی لونڈی صہیبہ۔ تو ابو لہب نے کیا کیا کہ یہ صہیبہ آئی اور آ کر کے خوشخبری سنانے لگی کہ ابو لہب حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے۔ جب جناب والا یہ خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کیا اور کہا تو نے مجھے بچے کی خوشخبری سنائی ہے، میں نے اس خوشی میں تجھے آزاد فرما دیا ہے۔ جب ابو لہب مر گیا تو قبر میں چلا گیا۔ حضرت عباس فرماتے خواب میں دیکھا تو پوچھا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہے؟ کہنے لگا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں کوئی سکون نہیں ہے مگر جب پیر کا دن آتا ہے، سبحان اللہ، جب پیر کا دن آتا ہے تو وہ انگلی جس کے اشارے سے میں نے امام الانبیاء کی خوشی میں
اپنی غلام کو آزاد کیا تھا، وہ انگلی جو ہے اس کے سیراب کرنے سے، اس انگلی کے چوسنے سے مجھے فائدہ ملتا ہے۔ اگر ایک کافر امام الانبیاء کی خوشی منائے تو اسے قبر میں فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ غلام اگر نبی کا میلاد پڑھے تو قبر میں جاتے ہی سرکار نے فرما دیں گے فرشتوں چھوڑ دو، یہ تو میرا ہی عاشق ہے جو میرا میلاد پڑھا کرتا تھا۔ بہرحال حضرات، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میلاد مناتے رہیں، جھنڈے لگاتے رہیں، گلیوں کو سجاتے رہیں، اور ہم احسان فراموش نہیں۔ ہم اس نبی کو کیسے بھول سکتے ہیں جو نبی دنیا میں آئے تو امت کو یاد کیا، معراج پہ چلے تو امت کو یاد، قرب خاص میں پہنچے تو امت کو یاد کیا، اور پھر اتنا ہی نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور کو قبر میں رکھا گیا تو مصطفیٰ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے، قریب ہو کر کے سنا تو امتی امتی کی صدائیں آ رہی۔ حضرات، ایک کتا بھی اپنے مالک کے ہاں روٹی کھاتا ہے نا تو وہ دم ہلا ہلا کر، زبان ہلا ہلا کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تو نے مجھے ایک ٹائم کا کھانا دیا ہے۔ تو یہ احسان فراموش، ارے ہم اس نبی کی ولادت کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ ہمیں جان ملی تو صدقہ مدینے والے کا، ایمان ملا تو صدقہ مدینے والے کا، قرآن ملا تو صدقہ مدینے والے کا، اقام ملا تو صدقہ مدینے والے کا۔ نبیوں کو نبوت اسی در سے ملی ہے، رسولوں کو رسالت مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، شہیدوں کو شہادت نبی کے صدقے میں ملی، اماموں کو امامت نبی کے صدقے میں ملی، خطیبوں کو خطابت نبی کے صدقے میں ملی، ارے غوث اعظم کو غوثیت کا لقب مدینے والے کے صدقے میں ملا، اور خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کی بادشاہت مدینے والے کے صدقے میں ملی ہے۔ اور ہم گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے جو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج پہنا کر اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس امت کو خیر الامم کا لقب عطا فرمایا، تو یہ بھی صدقہ مدینے والے نبی کا ہے۔ اس لیے کو کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ وقت نہیں کہ میں اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم دوران گفتگو میرے بولنے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واستغفرہ۔ میرا بولنا ارشد کا آنا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد کو اللہ تعالیٰ محترم جناب عبدالخالق صاحب کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، تمام عزیز و اقارب کے لیے، ہم سب کے لیے بخشش کا، مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور میری دعا ہے کہ مولا کریم جتنے لوگ تیرے نبی کے میلاد میں آئے ہیں اور شاہد میلاد سمیت، یا رب العالمین جب یہ دنیا سے جائیں تو ہر دیکھنے والا کہے کہ غلام رسول قبر میں جا رہا ہے۔ مولا جب یہ قبر میں جائیں تو آقا کریم علیہ السلام کی زیارت و شفاعت ان کو نصیب ہو جائے، ان کی تمام منازلیں آسان ہو جائیں۔ اور بالخصوص آج جو صوفی صاحب مرحوم دنیا سے رحلت کر گئے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی تمام منزلیں آسان فرمائے، اور اس میلاد مصطفیٰ کے مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔